مسلم ہماری ہر بات پر مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کی رحمت ہیں، اور اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی سرزمین ہے، تو تم کیوں کسی کو مرد آباد کہتے ہو؟ تو اس سلسلہ میں بھی وضاحت ضروری ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہود کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو خالق کائنات جل جلالہ نے خود بیان کیا اور فرمایا قل موتوا بغیظکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہو کہ تم مر جاؤ اپنے غیظ میں۔ موتو یعنی حالانکہ کوئی اپنے طور پر تو مر سکتا ہی نہیں، اللہ نہ مارے جب تک، تو مگر مقصد یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور یہ جواز دیا اپنے بندوں کو کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مرد آباد کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جو موتو کا ہی، جو مت کا جمع کا صیغہ ہے، مت واحد مذکر مخاطب کے لیے تو مر جا، تو یہ جمع ہے موتو، تم مر جاؤ، اور پیچھے ذکر جو ہے یہود کا ہے جن کو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 118 سے لے کر 120 میں خطاب کیا جا رہا۔ تو رب جو ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، لیکن جب کوئی اللہ کی حدود سے بغاوت کرتا ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے جو اس کی سنت جاریہ ہے اس کے مطابق ہم بھی مرد آباد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو تباہ کرے۔ یہ صحیح بخاری ہے، اگلے دن دورہ حدیث میں جو ہم نے پڑھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ بول رہے تھے اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تباہ ہوں تو پھر کائنات پہ رحمت ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے یہود کے بارے میں فرمایا قاتل اللہ الیہود، رب انہیں قتل کرے، یعنی رب انہیں تباہ کرے، یا اگلا مرادی معنی کہ اللہ اپنی رحمتیں ان سے دور رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ یعنی آج جب لوگ ان سے محبت، مودت اور دوستی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ باقی مثلاً اب جو اسرائیل جس جگہ ایک سٹیٹ بنی ہوئی ہے، تاریخ میں دلائل سے ثابت ہے کہ کبھی بھی فلسطین یہود کا وطن نہیں تھا۔ وہ جب مسلط ہوئے تھے اسلام سے پہلے تو غاصبانہ قبضہ انہوں نے ایک بار کیا تھا یہود، اور وہ بھی سارے فلسطین پر نہیں ہو سکا تھا اسلام سے پہلے۔ تو یہ ان کا اصل دیش نہیں ہے کہ آج کوئی کہے کہ یہود جو ہے وہ تو ان کا اصل یہی علاقہ تھا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر مثلا اب جس ایریے پر بولا جا رہا ہے اسرائیل، تو جب ہم کہتے ہیں مرد آباد تو اس سرزمین میں تو ہمارا قبلہ اول ہے، اس سرزمین میں امت مسلمہ کے لیے بڑے مقدس مقامات ہیں، تو مرد آباد کا تعلق اس نظام کے ساتھ ہے جو وہاں سٹیٹ بنائی گئی ہے۔ وہ سرزمین کے لیے یہ دعائے نقصان نہیں ہے، اور اس کی بھی دلیل بخاری شریف میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا اور عرب کی سرزمین تھی، وہی جس کے فضائل ہیں، لیکن بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ بلند کیا اللہ اکبر خربت خیبر۔ اللہ اکبر خربت کا مطلب ہے تباہ ہو گیا،
خراب ہو گیا، جو جس اردو میں ہم جو بولتے خاربت خیبر، تو حالانکہ وہی خیبر تو سرزمین عرب کا ایک حصہ ہے اور اس کے سرزمین عرب کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر وہی اسلام میں واپس اس کا قبضہ لیا جا رہا تھا۔ تو خاربت خیبر سے مراد وہاں جو مسلط نظام تھا اس کے لحاظ سے یہ تھا کہ اب یہاں سے جو سٹیٹ بنی ہوئی تھی یہود کی اور قبضہ جو تھا وہ ختم ہوا۔ یہ نعرہ لگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات واضح فرما دی۔ اسی طرح ہی جب ہم کہتے ہیں انڈیا مرد آباد، تو ہم سرزمین بھارت یا وہاں ہمارے تو بڑے بڑے مذہبی روحانی مقامات ہیں، تو ان کی طرف نسبت نہیں ہوتی، نسبت اس نظام کی طرف ہوتی ہے کہ جو نظام وہاں پہ مسلط ہے۔ تو یہ تو گفتگو تھی کانفرنس کے نام کے لحاظ سے کہ اسرائیل مرد آباد میں اسرائیل سے مراد کیا ہے اور مرد آباد کہنا کس طرح جائز ہے۔ آج جس لحاظ سے اس موضوع کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ایک غاصبانہ سٹیٹ ہے، اب اس کو تسلیم کرنے کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے دور میں اس سلسلہ میں بہت ظلم کیے اور بیت المقدس کو اس نے اپنے عہد میں اسرائیل کا کیپٹل قرار دیا، حالانکہ بیت المقدس ہمیشہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعت کرائی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ ٹرمپ کا جو یہودی داماد تھا اس کے ذریعے سعودی عرب کے محمد بن سلمان، جو اب تمام کرتا دھرتا ہے اس سلطنت کا، اس کی ذہن سازی کی گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لحاظ سے، اور اس طرح یہ نام نہاد تحریک جو ہے تیز ہوئی، اور پھر سعودی عرب نے رد عمل دیکھنے کے لیے پھر دوسری اپنی زیر لگی ریاستوں سے تسلیم کروایا کہ امت کیا کہتی ہے، اور خود اگرچہ اب وہ کام ان کا خفیہ طور پر سارا مکمل ہو چکا ہے اعلان کرنے کا، لیکن بظاہر ہے ابھی تک اعلان نہیں کیا، مگر وہ مکمل طور پر اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اعلان کریں، اور وہی پھر پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، ہر پاکستانی جو حاصل کرتا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یہ ہر ملک میں جانے کے لیے کام دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان کے لحاظ سے ادائیگی نہیں کرتا اور فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے پیچھے ہاتھ نہیں کھینچتا، ان کے علاقے واپس نہیں کرتا، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب جو سوڈان نے، متحدہ عرب امارات نے اور کئی عرب ممالک نے تسلیم کر لیا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر بھی ایک لابی لانچ کی گئی ہے جو لوگوں کی ذہن سازی کرے کہ آخر کیا حرج ہے، اور وہ مسلسل زہر اگل رہے ہیں، اور چونکہ عوام الناس کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے، کیونکہ قیامت تک یہ دین ہے، تو یہ جو مرحلہ تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی ہدایات موجود ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے تو اس وقت آیات پڑھ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک خودکشی ہے اجتماعی طور پر، یہ زہر قاتل ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس بنیاد پر آج وہ احکام قرآن و سنت بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم تو سرخرو ہوں، آگے لوگوں تک جب یہ بات پہنچے، جو قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن قرآن و سنت کے احکام کو ظاہر کرنا جب دھاندلی ہو رہی ہو،
اور محض اس لیے کہ جب باقی سے تجارت ہے تو ان سے بھی تجارت میں کیا ممانعت ہے، یہ باتیں کر کے ان کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا۔ اور جن ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے، وہ جب آمد و رفت شروع ہوئی ہے تو وہ ان عرب ممالک کے جو ہوائی اڈے ہیں جب ان سے باہر نکلتے ہیں تو یہودی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، جیسے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، فتح کر لی ہے۔ اور ان کا ایک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل، جس میں معاذ اللہ وہ اعلان کر چکے کہ نقشے میں مدینہ منورہ کو بھی شامل کریں گے۔ تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے۔ اگر یہ لوگ تسلیم کر گئے تو بالآخر ان کی حیثیت، خواہ وہ سعودی عرب کے حکمران ہوں یا باقی ریاستوں کے حکمران ہوں، ان کی حیثیت محض ایک کٹھ پتلی حکمران کی رہ جائے گی۔ جس طرح کشمیر میں جو کٹھ پتلیاں تھیں، اب ان کو اتنے سالوں کے بعد جا کے ہوش آیا، تو اس طرح یعنی مدینہ منورہ تک وہ اپنی اس ناجائز ریاست کو اور ناجائز قبضے کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو عرب حکمرانوں کی صورتحال ہے وہ بڑی ناگفتگو ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اجمی ہیں، ہم تو مرکز اسلام سے بڑے دور ہیں، تو جو مرکز اسلام میں ہیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عام تصور ہے ہمارے اعتقادی مسائل میں بھی کہ اگر اللہ کو پسند نہ ہوتے تو وہ پھر وہاں کیوں ہوتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت، جس کے لحاظ سے سرکار کو پتا تھا کہ میری امت ہر بر اعظم میں پوری کائنات میں ہوگی، لیکن آپ نے جب ہلاکت کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے یعنی بیڑا کس کا ڈوبے گا، فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آنے والا ہے۔ تو چونکہ آپ کی نگاہیں تو دیکھ رہی تھی، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اجمی جو ہیں وہ ابھی ڈٹے ہوئے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور عرب کی کئی سلطنتیں تسلیم کر چکی ہیں اور پھر آگے دوسروں پر بھی وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے ایک ایسا امت کے لیے دھچکا کہ جس کا سبب عرب بنیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سلسلہ میں وضاحت فرما دی، اور یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 20,777 ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اول الناس ہلاکا العرب، کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے جو ہلاکت کے رستے پہ چل پڑیں گے وہ عرب ہوں گے۔ یعنی ہم تو عرب کے فضائل بیان کرتے ہیں، یقیناً فضائل ہیں اور یقیناً آج بھی اہل حق ہیں، لیکن جو آج پوری امت کو حیرانگی ہے کہ ہم دور والے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قریب والے ایسے کیوں ہو گئے ہیں، تو ان کا ایسے ہو جانا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور یہ بیان اس لیے کیا کہ بچ کے رہیں، ان کو پتا رہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا نہ ہونے دیں تاکہ ہم اس وعید میں نہ آئیں۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی اس لیے کر لی کہ اجمی پھر پیچھے ان کے نہ لگ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں اپنے اس موقف پہ قائم رہنا چاہیے جو موقف قرآن کا، سنت کا ہمارے سامنے واضح دلائل کی شکل میں موجود ہے۔ اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی کوشش کی جاتی رہی آج سے کئی سال پہلے، اللہ کا فضل ہے ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی، وہ کوشش تھی کہ کچھ مسلم سکالرز جو ہیں ان سے یہود و نصارہ کو بلیور اور مومن قرار دلوایا جائے کہ وہ بھی مومن ہے، جس طرح کہ یہ بات غامدی
کرتا رہا، طاہر القادری کرتا رہا، اور طاہر القادری کی باقاعدہ اس میں تقریریں موجود ہیں کہ وہ بھی بلیور ہیں، یعنی اہل کتاب سے اس نے ان کو بلیور کہا، حالانکہ قرآن بار بار ان کو کافر کہہ رہا ہے اور قرآن بار بار ان کو نان مسلم کہہ رہا ہے۔ اور یہ تھا کہ نرم گوشہ بنایا جائے کہ باقی ہندو تو اور ہیں، مشرک اور ہیں، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کے لحاظ سے ہمیں اپنا گوشہ نرم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے سکالر جو ہیں وہ ایک نہیں، وہ بہت سے ہیں کہ جنہوں نے ایسی باتیں کی، اور یہ پوری وہ مہم اور کمپین تھی جو آج کے حالات کے لیے کئی سال پہلے شروع کی گئی۔ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 29 میں یہ ارشاد فرمایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے، جہاد کرو ان سے، ان سے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ ساری بات یہود کی آ رہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مکہ کے مشرکوں کے بارے میں آیت تھی۔ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، اور اس کا اگلا حصہ بھی جزیے کے لحاظ سے متعین کر رہا ہے کہ یہ یہود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ایماندار نہیں ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ انہیں ایماندار قرار دینا اور اس پر کتابیں لکھنا۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی کتنی واضح باتیں ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ان میں سے، چونکہ کچھ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ اہل کتاب میں سے یہ جو اب تک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کون ہے؟ مومن نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ دین حق پر نہیں ہے۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی آگے ان کے کسی مسلم سٹیٹ میں پر امان کے لحاظ سے کہا گیا کہ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں، اس حالت میں کہ وہ ذلیل نہ ہوں۔ وہم صاغرون، یعنی جزیہ پیسے صرف لینا مقصد نہیں ان سے، وہ پیسے دیتے وقت ذلت بھی محسوس کریں کہ ہم ذلیل لوگ ہیں۔ صاغرون قرآن کے لفظ ہیں، یہ نہیں کہ کہا جائے کہ وہ عزت والے ہیں اور انہیں برابر کرسیوں پہ ساتھ بٹھایا جائے اور جس طرح کی سب کچھ طاہر القادری کرتا رہا۔ وہم صاغرون، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے کہ صاغرون کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جزیہ دینے آئیں تو گورنر اس علاقے کا یا جس افسر کے پاس جزیہ دے رہے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے اور منبر پہ تخت پہ بیٹھے، اور یہ سامنے آ کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس طرح ہاتھوں پہ اپنا جزیہ رکھیں اور وہ ان کی گردن پہ تلوار رکھے، یعنی مارے نہیں لیکن تلوار ان کی گردن پہ رکھے۔ تو اب قرآنی حکم وہم صاغرون کا پورا ہوگا، یعنی اب تو یعنی وہ جزیہ بھی نہیں دے رہے بلکہ مسلم کنٹریز میں اصل سٹیزن شہری وہ بنے ہوئے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ یہ کہہ رہا۔ اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ کروانا چاہا تو اللہ فرماتا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں؟ ان کے پاس تورات جو ہے فِيهَا حُکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ اب اس بندے کا کتنا ہاضمہ تیز ہے، مسلمان بھی کہلواتا ہے اپنے آپ کو، پھر
اپنے منہ شیخ الاسلام بھی کہلواتا ہے، یا اس طرح کے غامدی اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ بچے کو یہ ترجمہ آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں، ما نافیہ ہے، تو کیسے ان کو مومن قرار دے کر امت کے اندر یہ ایک ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جاتا رہا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں غیرت دلائی مسلمانوں کو، اور اس غیرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے بھی وہ دشمن ہیں اور تمہارے بھی وہ دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی یہود کے لحاظ سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آج کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا کہ یہ تم سے دوستی کی پینگیں دوستی کرنا چاہیں گے، یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن تمہیں میرا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ تمہارا قرآن نہیں مانتے تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ تمہارے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جتنا بھی تمہیں لالچ دیں کہ ہم اتنی گرانٹ دیں گے، ہم اتنی تجارت میں تجھے اس قدر اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے پیار کرنا چاہتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آنے والے حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی وہ جو تمہارے پاس حق ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن مجید، وہ تو نرم نہیں ہوئے کہ اس کو تسلیم کریں، اور تم جو ہو تلقون الیہم بالمودہ، ان سے پیار کی باتیں کرتے ہو، یعنی صرف ان سے دوستی کا آغاز اگرچہ وہ قبضہ نہ کیے ہوئے ہوں، قرآن نے تو وہ بھی حرام قرار دیا، اور انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پہ، اور فلسطینیوں کی 3 نسلیں انہوں نے شہید کی ہیں، اتنا ظلم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسرائیل اسرائیل اسرائیل، فلسطین فلسطین، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے پیار کا شوق ہے، محبت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہو، حالانکہ انہوں نے تو حق تسلیم نہیں کیا، تو تم ہرگز ان کو دوست نہ بناؤ۔ ایک نہیں کتنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی دی خبر کیا جھوٹی ہو سکتی ہے معاذ اللہ؟ تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں؟ تو کیوں قرآن کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بغاوت قرآن سے کی جا رہی ہے، اللہ سے کی جا رہی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت فرما دیا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ میرا سوال ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے؟ دوستی ہے،
اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا ہم مسلمان شمار نہیں کریں گے، ہم اسے یہودی شمار کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یہ ایک علیحدہ وعید ہے کہ آپس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ادھر امریکہ اور اسرائیل سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت ان آیات، اور آپ نے اپنے آخری خطاب کے اندر فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے۔ خیبر سے تو اس وقت بھی ان کو بحثیت کرایہ دار کے مزارین کے رکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو نکالا، اور ان سے یہی تھا کہ جب تک تم یہاں ہماری شرائط مانو گے اس وقت تک رہو گے، اس کے بعد سرزمین عرب جو ہے وہ یہود سے پاک کر دی جائے گی، اور پھر انہیں نکالا گیا باقاعدہ۔ اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور تم اٹھا رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کے دشمنوں، مجھے لفظ یاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارا مناظرہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا جب سرکار نے فرمایا تھا یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے یہاں سے نکلیں گی اور دور جا کے تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا۔ فرمایا میں سرکار کے غیب کی یہ خبر آج بھی یاد رکھے ہوئے ہوں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے ساتھ مناظرہ ہو یا کسی کے ساتھ تو اسی فکر پہ کیا جا سکتا ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، ورنہ اس دن یہود مناظرہ جیت جاتے۔ اگر یہ ہوتا کہ ان کو تو کل کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو کل کی خبر، پرسوں کی خبر، قیامت تک کی خبر، یہ سب کچھ ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا حوالہ دے کر ان کو نکالا کہ سرکار تو تمہارے نکلنے کی خبر دے کے گئے ہیں، اور پھر حکم بھی دے دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ تو آج کس منہ سے انہیں خود دعوت دی جا رہی ہے کہ تم عرب میں آ جاؤ، جب سرکار فرما کے گئے کہ میری امت قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب ان سے پاک رکھو، یہود سے بھی اور نصارہ سے بھی، اور یہ مستند حدیث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی دھاندلی کہ قرآن کی آیات سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، احادیث سے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ احادیث عرب ممالک کے مفتیوں کو آتی ہیں، قرآن کی آیات کا انہیں پتہ ہے، مگر اس حد تک ان کو بے زبان کر دیا گیا ہے کہ آج کوئی یہ آیات پڑھنے کو وہاں تیار نہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں کہ اس طرح کیسے کر رہے ہو، یہ تو قرآن سے بغاوت ہے۔ اور پھر جب ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر کیا حرج ہے، تو ان کا حوالہ دے کر پھر پاکستان میں بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ پیچھے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا کرونا کے مسئلے پر، انہوں نے کر دیا ہے، تو پھر ہمیں کیا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے اذان حق دی، اور اب اس مسئلے پر بھی یہ دلائل دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہرگز یہود کا کوئی ایجنٹ ایسی سوچ مت سوچے، کیونکہ یہ بغاوت ہے صراحتاً قرآن سے اور بغاوت ہے سنت سے،
اور ہمارے جسموں میں جب تک جان رہے گی انشاءاللہ ہم حق کا جھنڈا بلند رکھیں گے کہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ جو دوستی کا مرض تھا، اللہ نے اس وقت یہ جو دوستی کا آج آپشن پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا براڈ مائنڈڈ شخص ہے، سکالر ہے، یہ جو دوسرے تو نیرو مائنڈڈ ہیں، تو رب نے اس کو کیا کہا تھا؟ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، میرے محبوب یا اے مخاطب قیامت تک تم دیکھو گے ان لوگوں کو، کن کو؟ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے، دل میں بیماری ہے، اگرچہ ہٹے کٹے ہوں، صحت مند ہوں، لیکن دل میں بیماری ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان سے دوستی میں جلد بازی کریں گے۔ بیماری والے، بیمار لوگ، یعنی فکری بیمار لوگ ان سے دوستی کرنے میں جلد بازی کریں گے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، قرآن کا حکم ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 52 میں۔ اور پھر جواز کیا پیش کریں گے؟ وہی جو آج پیش کیا جا رہا ہے، کیا؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے ان سے دوستی نہ بنی تو ہم کسی سانے کا شکار ہو جائیں گے، ان سے دوستی نہ ہوئی تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ بہانہ کریں گے دوستی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ پہلے فیصلے کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، قریب ہے کہ رب تمہارے لیے فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ جب رب فتح لے آئے گا تو حق پہ ڈٹ جانے والوں، وہ جو تمہیں مشورے دیتے تھے دوستی کے، وہ اپنے اندر اندر پھر شرم محسوس کریں گے۔ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، جو انہوں نے دلوں میں چھپائی ہوئی تھی تحریک دوستی کی، کیا ہوں گے؟ نادمین، ہو جائیں گے نادم، شرمسار ہوں گے کہ ہم قوم کو کیا پکواتے رہے اور کیا کہتے رہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ اب کوئی سہارا نہیں، رستے بند ہو گئے ہیں، اگر دوستی کریں گے تو بچیں گے، تو رب یہ اتنی بڑی فتح کہاں سے لے آیا؟ اور اللہ نے جو فتح دی تو یہ جو اس وقت تنگی کے زمانے میں ڈٹے رہے، تو اب ان کے سامنے ہم کس منہ سے بولیں؟ ہم تو کہتے تھے کہ معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، جی نہیں سکیں گے عسکری طور پر، سیکورٹی کے لحاظ سے، لیکن یہ تو جو ہم سوچ رہے تھے اس کے بالکل برعکس ہو گیا، اور امت مسلمہ پھر غالب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بیمار لوگ دوستی کا مشورہ دینے والے تھے، بالآخر ان کو شرمندگی ہوگی اپنی اس سوچ پر، اور امت مسلمہ کا جھنڈا پھر بھی بلند ہوگا اللہ کے فضل۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کے واضح طور پر فرامین ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کو آج ہائی لائٹ کرنا از حد ضروری ہے، تاکہ اب دیکھو نا، ادھر صرف اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح تار عنکبوت ہوتا ہے، اس سے بھی نرم، مکڑی کے جالے سے بھی نرم، اور ادھر قرآن ہے جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا، ادھر حدیث ہے مستند جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر رب ذوالجلال نے ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کیا، یعنی دوستی جب کوئی لائے گا تو رب نے کہا یہ قائم نہیں رہے گی، وہ تمہیں ماریں گے کیونکہ وہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے، تو تم کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہ آنا کہ ہم دوست بن گئے تو ہم بچ جائیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ
फरीकुम मिनहुम बल अक्सरहुम ला युमिनून, कि ये जब भी इन्होंने तारीख में कोई मुआहदा किया तो खुद ही उन्होंने तोड़ा। तो जब कुरान ये कह रहा है और आज उस मुआहदे पे मुस्लिम सल्तनतें दस्तखत करती जा रही हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किस तरह इन पे एतमाद किया जा सकता है दुनियावी मामलात में, ये तो इतने खाइन हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। पर भाई ये तो वो खाइन लोग हैं, ये भी सूरह बकरा में है, कि अपने हाथ से लिख के कहते हैं अल्लाह की किताब है, ये लिखते अपने पास से हैं, यानी अपनी बात को कलामुल्लाह करार देते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथों से लिख के कोई मजमून, सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो जो रब के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं, तुम्हारे लिए कैसे सच बोलेंगे? तो तुम इनसे बच के रहो, कभी भी इनके किसी मुआहदे पर कोई एतमाद ना करो। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने यानी ये सारी बातें खोल के जिसके बारे में बताएं, फरमाया मेरे भी दुश्मन है, तुम्हारे भी दुश्मन है। तो वो लोग कितने बेवकूफ हैं कि जिनको रब कह रहा है कि फलां तुम्हारे दुश्मन है, और वो फिर कहते नहीं वो तो हमारे दोस्त हैं, और उनके साथ दोस्ती की माज़अल्लाह बातें की जा रही हैं। खालिक़े कायनात फरमाता है सूरह निसा के अंदर, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, कि यहूदियों की तो सरिश्ती ये है कि ये कलिमात को अपनी जगह से बदलते हैं, यानी रब के उतारे हुए कलाम से ये बदल देते हैं। तो जो अल्लाह के कलाम में खयानत करते हैं, तुम्हारे मुआहदे कैसे उनसे बचे रहेंगे? कि अगर मुश्किल आई तो कोई मुआहदा मुस्लिम ममालिक का उन्हें काम नहीं दे सकेगा, इस वास्ते कि वो सरिश्त में खयानत रखते हैं। और इस खयानत के लिहाज से उन्होंने जो उनका पस मंजर था उस रब ने बयान कर दिया जिसने पैदा किए हैं कि इनसे बच के रहना, इनका लिखा हुआ, इनका मुआहदा, इनका अहद, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये जब वक्त आएगा जरूर तुम्हें डंग मारेंगे और तुम इनसे कभी भी बच नहीं सकोगे। तो अब कोई कौम ऐसी कि जिसके पास किताब ना हो, वो तो इनके झांसे में आ जाए, और जिनके पास वो किताब है जो कभी बदल ही नहीं सकती और जो अल्लाह का कलाम है, उनको आज ये छोटे मोटे नाम नहाद दानिश्वर वरगला रहे कि दोस्ती में ये फायदा है, दोस्ती में ये फायदा है, दोस्ती में ये फायदा है। तो वो सारी बातें जो हैं वो तारे अनकबूत मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर हैं। और दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम ना करना, ये अल्लाह के कुरान के अहकाम हैं, यानी तस्लीम करना तो दरकिनार, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मोमिन ने ये सोच लिया ईमान ज़ायल हो जाएगा कि वो अगर जायज समझता है इस चीज को और आगे हो नहीं रहा वो काम जायज समझता है, तो जायज समझने से ही ईमान तो लुट जाएगा। इस बुनियाद पर यानी मुसलमानों को जीते हुए ये बताना चाहिए कि मोमिन का जीना और है, काफिर का जीना और है। यहां तो सोच पर भी पाबंदी है। यानी जिस वक्त रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। कब तक? फरमाया जब तक वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बारे में इतना मुतमईन ना हो जाए कि दिल में भी उसके खिलाफ ना सोचे। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, दिल में हरजन, उसके लिहाज से कोई हरज, यानी जुबान पे तो नहीं लाता कि ये शरीयत का जो हुक्म है इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, दिल में सोचता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये दिल में सोचने वाला भी मोमिन नहीं है। ये 5वें पारे में वाज़े फरमा गई, फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, वो मोमिन नहीं होंगे। कब तक? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम,
جب تک کہ اپنے جھگڑوں کیسوں معاملات میں آپ کی حکومت تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ نے حکم دیا ہے اگرچہ عقل کو سمجھ نہ آئے، مومن کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ فائدہ اسی میں ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں. اور اگر دل میں بھی سوچے کہ نہیں فائدہ والے تو دوسری بات تھی، بس ہم مومن ہیں زبان سے کہہ کچھ نہیں سکتے، تو رب تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تو قرآن میں کہا جس نے دل میں بھی ایسا خیال کیا تو وہ مومن نہیں ہے. مومن تب ہے جب زبان اور دل دونوں سے وہ مطمئن ہو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے، اگرچہ بظاہر عقل کہتی ہے سر نقصان ہو گیا ہے معاذ اللہ، ایسا فیصلہ بھی کوئی اگر ہو جس عقل کو سمجھ نہیں آ رہی، تو مومن کی شان یہ ہے عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے کہ 100% وہی فائدہ مند ہے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فرما گئے ہیں. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں، اس طرح شروع کے اندر کچھ احادیث کا میں نے تذکرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سیاستہ میں بار بار حدیث آئی ہے، فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. گارنٹی ہے سرکار کی طرف سے، اس وقت تک قیامت کب تک؟ حتی یقاتل المسلمون الیہود، یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے جنگ ہوگی. ادھر جنگ کا ذکر ہے اور ادھر سنگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہیں. فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فرمایا مسلمان قتل کریں گے ان کو. حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، یہاں تک کہ یہ ڈرپوک پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے. یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی. حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ، یعنی یہ آخری نبی ہیں، ان کی آنکھیں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں، جو ظاہر بیٹھے ہوں انہیں کیسے نہ دیکھیں، اور جو غیروں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیکھیں. حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، کچھ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے، کچھ درختوں کے پیچھے. تو پتہ چلا کہ اکثر وہ جنگ پہاڑی علاقے میں ہوگی اور جنگلوں میں ہوگی، کہ وہ فائنل جو جنگ ہے کہ وہ پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے. تو سرکار فرماتے ہیں پھر چھپ کے کہاں جائیں گے؟ کیا درختوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا پتھر میری گواہی نہیں دیتے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے تو پتھر بولے گا، اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا. کیا کہے گا؟ یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے. یعنی پتھر لبرل نہیں بنیں گے، درخت لبرل بنیں گے. جو آج کچھ بندے بن گئے ہیں مسلمانوں میں سے، پتھر وفادار رہیں گے اور درخت بھی وفادار رہیں گے، اور وہ کہیں گے یہ چھپا ہوا، یہ تو یہ سمجھ چھپا ہوا ہے کہ درخت کو کیا پتا ہے اور پتھر کو کیا پتا ہے، مگر ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. یہاں تو موجیں سمندروں کی معاون بن جاتی ہیں، یہاں تو شیر بھی سرکار کے غلاموں کے سامنے سر جھکا کے اوپر بٹھا لیتے ہیں. پتھر اور درخت خود بولیں گے کہ آؤ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اسے آ کے معانقہ کرو جب پھی ڈالو، نہیں، فاقتلہ، اسے قتل کرو. تو یہ سرکار ہمیں دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین، جو سینکڑوں کتابوں میں حدیث ہے، سینکڑوں میں سند صحیح کے ساتھ مختلف راویوں سے.
اور یہ ہمارے اس موضوع کی بھی دلیل ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جب میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، یہ جامد ہیں، یہ بے جان ہیں، تم انہیں بھی سننا رہے ہو. تو اس پر میری یہ دلیل ہے کہ پتھر اگر مومن صحیح العقیدہ سنی نہ ہو تو اسے پتہ کیسے چلے کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے. آج بول نہیں سکتے مگر وقت آیا تو بولیں گے، لیکن جو بول نہ رہا ہو اس کے سنی اور مومن ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، جو آج اس قبضہ مقبوضہ علاقے میں زیادہ لگایا جا رہا ہے، رسوائے غرقد کے درخت کے، فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ، پر وہ یہودیوں کا درخت ہے، تو وہ نہیں بولے گا، وہ شجر یہود. تو یہ ہماری دلیل ہے کہ کچھ درخت سنی ہوتے ہیں، کچھ یہودی ہوتے ہیں. من شجر الیہود، یعنی یہ فرقہ واریت نہیں، یہ حق ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا نظریہ بھی بیان کیا، اور جنہیں دھتکارا کہا یہ شجر یہود ہے، کیوں وفاداری نہیں کرے گا اس وقت جب اس کے پیچھے یہودی چھپے گا، یہ نہیں بتائے گا. اور اس کے علاوہ لاکھوں درخت اور پتھر وہ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا. تو جس امت کے پاس اتنا بڑا حوصلہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا، تو وہ کیوں کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے. اور آج وقت ہے، یعنی 2-4 نہیں سینکڑوں احادیث ہیں جس میں جغرافیائی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، جانوروں کے لحاظ سے نشانیاں بتائی ہیں، درختوں کے لحاظ سے، کنویں جو ہیں اور جھیلیں ان کے لحاظ سے، اور وہ ہر چیز صداقت دے رہی ہے. اور مومن یہ نام نہاد باز جو ہیں وہ پھسلتے جا رہے ہیں. وہ چیزیں اپنے ایمان پر ہیں، اپنے عقیدے پر ہیں، اور دوسری طرف سے معاذ اللہ یہ جو تحریک شروع ہوئی نرم گوشہ یہود و نصارہ کے بارے میں، آج وہ گندی تحریک اپنے بچے نکال رہی ہے، اور اسرائیل کو ماننے کی باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور ادھر عرب مان گئے، اور ادھر پھر سارے وہی حوالے دیں گے سعودی عرب کے کہ کیا وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں دین کا. یہ بڑے مفتی ہیں، کہیں گے اس جلالی کو کیا زیادہ پتہ ہے، امام مسجد حرام کو پتہ نہیں ہے، وہ جامعۃ الازہر کے مفتی کو کیا پتہ نہیں ہے. تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. اور ہم لوگوں کے تیور دیکھ کے نہیں، اللہ کا حکم دیکھ کے بولتے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ آخری دم تک اس پہ استقامت عطا فرمائے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے یہود کو جتنا پتا تھا اتنا اور کسی قوم کو نہیں تھا. یعنی مشرکین نے مکہ کو یا نصارہ کو اتنا پتا نہیں تھا جتنا یہود کو پتا تھا. یہاں تک کہ جو یہود کی کتابیں ہیں ان میں انہیں جو کتاب حزقیال ہے اس کے اندر اس نے خبردار کیا تھا یہود کو، اور کہا تھا کہ ایک امت آئے گی جس کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، اللہ وہ تم پہ ظاہر کرے گا. بَعِثٌ فِيهِمْ نَبِيًّا، ان میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا. وَيَنزِلُ عَلَيْهِ كِتَابًا، اور اللہ اس عظیم نبی پہ کتاب نازل کرے گا. اور دوسری طرف خود قرآن مجید برہان رشید اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں سرکار کی آمد سے پہلے، یہ ہمارے سارے مفسرین نشان نزول بیان کیا ہے
یہود سرکار کے نام سے مدد مانگتے تھے کہ رب وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے ان کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے. اللہ فتح دے دیتا تھا. تو جب سرکار آئے تو ان کو یہ تھا کہ ہماری تو چودراہٹ ختم ہو گئی, نبوت تو ادھر آ گئی. تو پھر انہوں نے ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. یہ ماں نافیہ نہیں ہے جس طرح طاہر القادری نے بنایا تھا. یہ بھی ہم بچپن میں تھے اس وقت ہم نے یہ غلطی نکالی تھی طاہر القادری کی ترجمے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں وہ پہچانتے تھے. تو پھر زیادہ افسوس یہ ہے کہ پہچانتے تھے کفروا بھی, مانتے نہیں تھے. تو پتہ چلا جاننا اور چیز ہے, ماننا اور چیز ہے. یہاں تک کہ آیا کہ انہیں اپنے بچوں کے بارے میں کسی کا جو بیٹا ہے اتنی پہچان نہیں تھی کہ یہ میرا ہی ہے جتنا انہیں یہ پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح یعنی پہلے سارا انہیں پتا تھا اور یہ صرف حسد اور بغض کی بنیاد پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. تو پھر ان کے جو بڑے تھے سرکار کی آمد سے پہلے انہوں نے اپنی خبر میں وہ کتاب حزقیال کے اندر یہ لکھا ہے وَيُمَلِّكُكُمْ رِقَابَكُمْ. یہ جو امت آئے گی اے یہود ان کے ساتھ معاملہ صحیح رکھنا ورنہ یہ تمہاری گردنوں پہ چڑھ کے بیٹھیں گے. ان کے بڑے ان کو خبر دے رہے تھے. یعنی یہ یہود کتاب حزقیال کے اندر انہوں نے اس امت کی کہ ان میں نبی ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ ایسے ہوں گے یملکہم. یملکہم ملا کا یملکہم مالک بنانا, کہ رب انہیں مالک بنا دے گا. کس کا؟ تمہاری گردنوں کا. رقابکم, رقاب گردن, رقابکم یعنی وہ جو حقیقی امت ہے جس طرح پہلے حضرت عمر اور صلاح الدین ایوبی اور پھر آگے جو حالات آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے, یعنی یہ تو ان کے بڑوں کو بھی پتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تم کوئی دشمنی جب کرو گے تو ہوشیار رہنا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں آسمانی کتابیں یہ بولتی ہیں کہ رب انہیں تمہاری زمینوں کا تو کیا گردنوں کا بھی مالک بنا دے گا. آج یہ حقائق اس لیے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی سوچے. اس میں ہم عربی میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے کہ یہ حدیثیں تو ویسے عربی میں متن پڑھ رہا ہوں تو صرف اس نقطہ نظر سے کہ اپنی طرف سے ہم یہ بات پہنچا دیں, آگے مرضی ہے کسی کی کہ وہ کیسے اس پہ عمل کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان الفتن کے اندر 21 صفحے پر حدیث نمبر 37 آج کے حالات کے بارے میں ہے. ہو بہو, یعنی سرکار یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, لیکن سرکار کی آنکھ ایسا ہوتا دیکھ کے خبر دے رہی تھی کہ تاکہ جو بچ سکیں وہ بچ سکیں اور اوروں کو بچانے کا کردار ادا کر سکیں. لا یصیبن اہل الاسلام البلاء والناس حولهم یرتعون. اب یہ بریلوی فکر پر ہی سمجھا جا سکتا ہے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام پر بھوک آ جائے گی, معیشت کمزور ہو جائے گی. والناس حولهم یرتعون, اور ان کے ارد گرد جو سارے لوگ ہیں وہ موج میلے میں ہوں گے. یرتعون کا لغوی معنی ہے جانوروں کا چرنا, یعنی ادھر بالکل قحط ہوگا اور ادھر وہ عیاشیاں کر رہے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں جب مسلم امہ کو بھوک کا سامنا ہے اور دیکھ رہے ہیں یہودی بڑے عیاشی کر رہے ہیں, نصارہ عیاشی کر رہے ہیں, تو فرمایا پھر تھوڑے لوگ ہی حق پہ قائم رہ سکیں گے. حتیٰ ان المسلم لا یرجع یہودیہ, یہاں تک کہ کچھ نام نہاد مسلمان یہودی بن جائیں گے او نصرانیہ, یا نصرانی بن جائیں گے. کیوں؟ من الجہد,
بھوک کی وجہ سے. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے حدیث اس کو بتا رہی ہے کہ کہتے معیشت نہیں مستحکم ہو رہی, ہم ان سے ملیں, ہم ان سے لیں, بھوک آ گئی ہے, خزانے خالی ہو گئے ہیں. یعنی دوسرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو اس ماننے کو سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی بن جائیں گے یا نصرانی بن جائیں گے, کہ جب صرف دولت کی وجہ سے انہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسری طرف سے کوئی دلیل بڑی مل جائے گی کہ وہ مذہب ماننا چاہیے, دلیل کوئی نہیں ہوگی, صرف بھوک کے لحاظ سے. یعنی جس میں ویسے بھوک ایسی نہیں ہوگی مگر ان کے جو عیش و عشرت کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے سمجھیں گے. اب کیا بھوک ہے سعودی عرب میں, دبئی میں, لیکن انہوں نے جو اپنا ایک معیار بنایا ہوا زندگی کا اس پر قائم رہنے کے لیے, یہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ ایسے حالات میں جو ڈٹ گیا میرے دین پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ وہ جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے حتی یأتی بالفتح, کہ رب ذوالجلال فتح لے آئے گا, حالات بدل جائیں گے اور یہ سارے سلسلے اس طرح کے ختم ہو جائیں گے. تو ہماری اس پر قوی اعتماد ہے. یعنی 100% میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں یہ تشویش نہیں کہ وہ ان کے پاس پیسے اتنے ہیں, یہود کے پاس اور نصارہ کا یہ ہے وہ ہے. ہم ان کی حیثیت اللہ کے فضل سے تارے عنکبوت سے بھی کم سمجھتے ہیں, مکڑی کے جالے سے بھی کم, اس واسطے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متوالے ہیں. اسی موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جیل میں جو دیوان لکھا صدائے قفس, پنجرے کی آواز, اپنے پنجرے میں نے وہاں یہ لکھا پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی, پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی, پھر چمن کی ہر کلی ہی باحیا ہو جائے گی. اس وقت یہ جو موٹر وے والا ثانیہ تھا اور اس طرح کی ساری باتیں پہنچی اور دل بڑا کڑ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر روزانہ اخبار بھرے ہوئے ہیں کہ 3 ماہ کی بچی ہے, 3 سال کی بچی ہے, فلاں ہے, اس طرح کے وہ زبان لفظ نہیں آتے. پھر وطن میں عام ہوگی اہل حق کی روشنی, چملی ہی باحیا, پھر ابابیلوں کے لشکر آ اڑیں گے حرم پہ, پھر ابابیلوں کے لشکر آ اڑیں گے حرم پہ, آج کے ابرا کی ہتھ, پھر ابابیلوں کا لشکر آ اڑے گا حرم پہ, آج کے ابرا کی ہتھنی پھر تباہ ہو جائے گی, پھر پہاڑوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے خوف سے ہر طرف, پھر پہاڑوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے خوف سے, پھر سمندر کے عمق میں شاہراہ ہو جائے گی, عمق کہتے ہیں گہرائی کو, پھر سمندر کے عمق میں شاہراہ ہو جائے گی, ہر طرف ختم نبوت کے چلیں گے قافلے, پدیوں کی ہر سواری ہی آئے گی. یہ سب پدیاں ہیں, وہ قادیانی ہوں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, امریکی ہوں, ہر طرف ختم نبوت کے چلیں گے قافلے, پدیوں کی ہر سواری ہی فنا ہو جائے گی, پھر حنین و بدر کے جلوے ملیں گے کو بکو, ظالموں پہ بستی بستی کربلا ہو جائے گی, پھر سے ہوگا کارواں یہ سوئے طیبہ گامزن, پھر تو سارے ہی سفر میں واہ واہ ہو جائے گی, پھر سے ہوگا کارواں یہ سوئے طیبہ گامزن, پھر تو سفر میں
واہ واہ ہو جائے گی، پھر در جبریل میں ہو جائے گا اپنا وقوف۔ در جبریل، باب جبریل جو ہے مسجد نبوی شریف، پھر در جبریل میں ہو جائے گا اپنا وقوف، پھر سنہری جالیوں پہ ہر نگاہ ہو جائے گی، ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے۔ اب تو نام تحریک انصاف ہے لیکن وہ تو بانج ہے۔ ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے، ہر طرف مدنی حکومت دیر پا ہو جائے گی۔ ہر طرف انصاف کے بچے جواں ہو جائیں گے، ہر طرف مدنی حکومت دیر پا ہو جائے گی، ہر نگر میں پھیل جائے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نگر میں پھیل جائے گا نظام مصطفیٰ، حکومت خاکے پا ہو جائے گی۔ نیل کے ساحل پہ پھر محتاط ہوں گے بھیڑیے، نیل کے ساحل پہ پھر محتاط ہوں گے بھیڑیے، شیر سے بکری کو حاصل پھر پناہ ہو جائے گی، بھاگ جائیں گے اندھیرے جذبہ اصحاب سے، آ بسیں گے پھر سویرے آل سے اقطاب سے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے، اللہ کے فضل سے کسی طرح کی کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اگلے پروگرام کے لحاظ سے انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ جاری تھا افکار رضا سیمینارز کا، جو اس ظالم حکومت کی وجہ سے اس سال سفر المظفر میں بالخصوص جو ہوتے تھے نہیں ہو سکے، تو اب 30واں افکار رضا سیمینار، یعنی 29 پہلے ہو چکے ہیں، 30واں افکار رضا سیمینار انشاءاللہ 9 دسمبر کو یہاں مرکز صراط مستقیم میں انعقاد پذیر ہوگا۔ یہ جو بدھ آ رہا ہے اس بدھ کو، اور 11 دسمبر جو اگلا جمعہ ہے وہ انشاءاللہ مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز کا جو مرکز ہے جیا بگا شریف میں، اس میں غوث اعظم کانفرنس ہوگی، یعنی جمعے کے وقت وہاں انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خصوصی عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے فوراً پہنچنا ہے، سنتیں ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت الحمد